ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز کوتاہی۔ اس شعر کے ذریعے میں صف الخامس کی طالبہ فوزیہ بتول کو مدعو کرتی ہوں، جن کا عنوان ہے حرام کمائی کی جدید شکلیں۔ وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم و مکرم صدر مجلس، معزز حکم صاحبان، مشفقہ مربی معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حرام کمائی کی جدید شکلیں۔ کسب معاش میں حلال و حرام کی تمیز جو اسلام میں پائی جاتی ہے وہ دوسرے مذاہب میں پائی نہیں جاتی۔ کسب حلال شرافت کی علامت اور عزت و وقار کی دلیل ہے۔ انسان جب کسب حلال کی تلاش جستجو میں جد و جہد کرتا ہے تو نہ اسے کوئی فقر و فاقہ لاحق ہوتا ہے اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی اور کھانا نہیں، اور یہ کہ نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، یقیناً اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو یہ قبول کرتا ہے۔ مگر حلال کمائی کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آج لوگ حلال طریقوں سے کمانے کے بجائے حرام طریقوں سے کما رہے ہیں۔ افسوس صد افسوس ہے آج کے لوگوں پر، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق کمانے کی وجہ سے آج دنیا والوں سے مال کمانے میں پیچھے ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کچھ بظاہر دیندار نظر آنے والے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے کچھ حد تک اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے گریز کرنا ضروری ہے، ورنہ بھوکے پیٹ مر جائیں گے۔ اسی بنا پر 21ویں صدی کے لوگوں نے حرام کمائی کی جدید شکلیں بنا رکھے ہیں، جن کو اب میں آپ کے آگے ذکر کرنے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ معزز سامعین و سامعات، میڈیا اس دور کا ایک عجیب و غریب کمائی کا ذریعہ ہے۔ جہاں اس کے ذریعے حلال کمائی ہوتی ہے وہی حرام کمائی بھی ہوتی ہے۔ آج کے نوجوان ہی نہیں بلکہ بچوں سے لے کے بوڑھے تک اسی میڈیا کے سبب فلم انڈسٹری کے ذریعے اپنے روزی روٹی کما رہے ہیں، اور ایسے فلمس نکال کر مال کما رہے ہیں جو جھوٹی کہانیوں پر دلالت کرتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں مل کر ایسے ناٹکوں میں کام کر کے مال کما رہے ہیں جن میں بے حیائی کی ہر حد کو پار کیا جاتا ہے، اور اسی میڈیا کے ذریعے لوگ ایسے شوز کر کے مال کما رہے ہیں جو اسلام اور ایمان کے بالکل منافی اور مخالف ہے۔ عورتوں کے ایسے پروگرامز کر کے مال کما رہے ہیں جن میں ناچ گانا ہوتا ہے، دنیا کے کونے کونے سے بچوں سے لے کے بڑوں تک بلا کر ان کے درمیان مقابلے رکھ کر مال کما رہے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، جبکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل خواب کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اس خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے۔ کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں لوہے کی درانتی ہے، وہ اس لوہے کی درانتی سے بیٹھے ہوئے آدمی کے آنکھ نتے جبڑے کو چیرتا ہے حتیٰ کہ اس کی گدی تک جا پہنچتا ہے، پھر وہ اس کے دوسرے جبڑے کو بھی اسی طرح چیرتا ہے۔ اتنی دیر میں اس کا پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے پہلے جبڑے کو وہ دوبارہ چیرتا ہے۔ مجھے بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا، جھوٹی باتیں اس سے نقل کی جاتی تھی حتیٰ کہ اطراف عالم وہ بات پھیل جاتی تھی، اور اس کے ساتھ قیامت تک اسی طرح کیا جائے گا۔ اللہم احفظنا من عذاب النار۔ معزز سامعین و سامعات، اسی طرح آج دور حاضر نے
زنا کو ایک نئی طریقے سے اپنا معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے. زنا کو ایک نئی طریقے سے اپنا معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے. معزز سامعین و سامعات، اسی طرح دور حاضر نے زنا کو ایک نئے طریقے سے اپنا معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے. آج بڑے بڑے لوگوں کا اس کے ذریعے بڑا کاروبار چل رہا ہے. لڑکیوں کو سڑکوں سے، بس اسٹینڈ سے، ریلوے اسٹیشن سے، ایئرپورٹ سے اغوا کر کے انہیں نشے کی مختلف چیزیں دے کر انہیں بڑے بڑے لوگوں کو بیچ کر لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں. اور اللہ اکبر، وہ ظالم قسم کے لوگ ان لڑکیوں پر طرح طرح سے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ان سے بدکاری کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یا تو وہ لڑکی زنا کی عادی ہو رہی ہے یا پھر فوت ہو رہی ہے، لیکن اس کے فوت ہونے کے بعد بھی وہ اسے نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کے تمام اعضاء اس سے الگ کر کے اس سے لاکھوں کروڑوں پر بیچ کر مال کما رہے ہیں. جبکہ شریعت اسلام عزت اور نسل کی حفاظت کرتے ہوئے زانی کی کمائی کو حرام قرار دیا. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، وہ بڑی فحش اور بہت بری راہ ہے. اسی طرح دور حاضر نے سود جیسے حرام کمائی کو حرام کمائی کا ایک نیا شکل بنا لیا ہے. جیسے اولمپکس، آئی پی ایل، فٹ بال وغیرہ جیسے گیمز شروع ہو جاتے ہیں، ویسے لاکھوں کروڑوں کا بٹ لگا کر مال کما رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ سودی کاروبار تو آج بینکس میں چل رہا ہے. بینک سے لونز تو ماشاء اللہ سے دل بڑا کر کے دیتے ہیں، مگر واپس وصول کرتے وقت بھی اتنا ہی زیادہ ظلم و زیادتی کے ساتھ واپس وصول کر رہے ہیں. اور آج محلے محلے میں عورتیں ڈاکرا، چیٹی وغیرہ کے نام سے مال کما رہے ہیں. جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، حتیٰ کہ گواہی دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور گواہی دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. اسی طرح آج جوا اپنا مقام و مرتبہ حاصل کر لیا ہے. شہر شہر میں اس کے اڈے بنائے گئے ہیں. آج اس کو نئے طریقوں سے کھیل کر کمایا جا رہا ہے. کئی بال گیند کی شکل میں کھیل کر کمایا جا رہا ہے، اور تو کئی ڈائس کی شکل میں کھیل کر کمایا جا رہا ہے، اور تو کئی لاٹری کارڈز وغیرہ کی شکل میں کھیل کر کمایا جا رہا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. لوگ آپ سے جوا اور شراب کے تعلق سے سوال کریں گے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے. علامہ اقبال نے کیا یہ خوب عرض کیا، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز سے کوتاہی. اگر ہم تاریخ کے اوراق پر ایک دقیق نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر ہمارے سلف صالحین حرام کمائی سے اجتناب کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل رحمہ اللہ اپنے سکرات کے حالات میں اپنے رشتہ داروں سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں حرام کمائی تو دور، جس چیز میں شک واقع ہو اس میں سے ایک درہم بھی اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دیا. مگر آج چونکہ لوگوں کے دلوں سے خوف الہی ختم ہو گیا، وہ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کر رہے کہ وہ مال کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کا مقصد تو یہی رہ گیا کہ کیسے بھی ممکن ہو اپنا بینک بیلنس بڑھ جائے تو کافی ہے. مگر روز قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا تو کیا جواب دیں گے؟ اس دن حرام کمائی کمانے والوں کی خوب بربادی و تباہی ہوگی. خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج عصر حاضر حرام کمائی کی جدید شکلیں بنا رکھے ہیں، جن میں سے ہر ایک سے ہمیں احتیاط برتتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ مسلمانوں کے حصے میں فقط عقل حلال آئے، اے اللہ مسلمانوں کے حصے میں فقط عقل حلال آئے، کمی بیشی کی صورت ہو تو رازق کا خیال آئے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.